خاتون کے وہ 7 تحفے، وہ 7 موتی جو اس خاتون سائلہ، اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے امت کے لیے 7 سمندر، 7 دریا، 7 خزانوں کے منہ کھلوا دیے. اس اللہ کی بندی نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. اگر وہ سوال نہ کرتے تو یہ راز نہ کھلتے، اور ان کے سوال سے یہ راز کھلے اور مجھ تک آپ تک پہنچے. آج ہم فیضیاب ہو رہے اور نفع پا رہے ہیں. یہ اہل البیت، آل رسول کا امت پہ احسان ہے. اب سنیے، جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اور صرف 7 بار پڑھ لے، یہ 7 بار کی برکت ہے. جو 7 سے زیادہ پڑھے گا سوچیں کیا کمالات برکات ملیں گے. جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے 7 بار پڑھ لے، 7 بار، زمین کی بلائیں نیچے چلی جاتی ہیں، خزانے اوپر آ جاتے ہیں. آسمان کی بلائیں جو اتر رہی ہوتی ہیں وہیں ٹھہر جاتی ہیں. نور، رحمت، برکت، راحت، خوشیاں، خوشحالیاں، عزتیں، دولتیں، خیریں، خوشیاں اور نعمتیں، یہ چیزیں اللہ کے خزانہ غیب سے نیچے آ جاتی ہیں. اور یہ سورۃ فاتحہ عذاب کو وہیں روک لیتے ہیں. جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بندے کا بن جاتا ہے پھر اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں. ایک درویش تھے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے طالب علموں نے، استادوں نے کہا حضرت کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، کئی دنوں سے نہیں ہے، اور اساتذہ کی تنخواہیں بھی دینی ہے، کہاں سے لائیں؟ حضرت کچھ نہیں ہے. اچھا فرمایا مجھے صرف 3 دن دے دو، اور بیٹھے اور سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے. اور جو اللہ سے کے خزانوں سے گڑ گڑا کے سورۃ فاتحہ پڑھی. اچھا بھی انسان تھے، انہوں نے اللہ سے لینے کا تعلق پیدا کر لیا تھا. ماں اللہ سے رابطہ کر لیا تھا. ہمیں اللہ سے مانگنا نہ آیا، ساری مخلوق سے مانگنا آیا. ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھا، اللہ سے مانگنا نہ آیا، اللہ سے مانگنا آیا. اور بعض اوقات میں پیروں سے شکوا کرتا ہوں کہ پیر اللہ سے مانگنا نہیں سکھاتے، سارے نہیں، کچھ ہیں ایسے اللہ سے مانگنا نہیں سکھاتے. کائنات کے بڑے پیر اہل البیت کا گھرانہ ہے، صحابہ ہیں، ان سے بڑے کوئی پیر ہے؟ صحابہ سے بڑھ کے بڑے پیر کوئی نہیں ہے، اہل البیت سے بڑھ کے بڑے پیر کوئی نہیں ہے. جن کے در سے پیری، فقیری، درویشی اور کائنات کی صوفیت، طریقت، شریعت جن کے در سے ملی ہے، اللہ سے جوڑتے تھے بندے کو اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ سے جوڑتے. انہوں نے اللہ سے مانگ کے اللہ سے رابطہ کر لیا تھا، تعلق بنا لیا تھا. ماں. اچھا ہم مانگتے ہیں اس وقت جب مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں. اس وقت بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں، ضروری ہے. جب بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی، دکھ، الجھن تو اللہ سے ہی مانگنا ہے، اور تو کسی سے مانگنا ہی نہیں ہے. پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان کو کچھ بھی نہ ہو، بس ہر لمحہ اللہ سے مانگے، ہر لمحہ اللہ سے کے سامنے گر گرائے. اب جو سورۃ فاتحہ پڑھی اور مانگنا شروع کیا، میں ایک درویش صوفی کی بات کر رہا ہوں، اللہ والی کی بات کر رہا ہوں. مانگنا شروع کیا، بس ان کو الہام ہوا، غیب سے اللہ نے دل میں بات ڈالی، اور یہ الہامی کیفیت ہوئی کہ آپ کے نیچے ہم نے ایک دیگ رکھ دی ہے سونے سے بھری ہوئی، آپ تھوڑا سا کھولیں اور وہ دیگ آپ کو مل جائے گی. دیگ ہم بھی چاہتے ہیں، اور دیگ کے پیچھے صوفی صاحب کا ایک سفر بھی تھا، اس سفر کو یاد رکھنا ذرا. ہاں ایک سفر تھا، اس سفر کو یاد رکھ. دیگ بس یوں کھودا اور سونے کی دیگ نکلی، اور پھر جو ہاتھوں سے لٹانے لگے اللہ کے خزانوں سے، کیوں ملا تھا اللہ کے خزانوں سے،
اور جو اللہ کے خزانوں سے ملتی چیز ہے وہ تجھ سے جا نہیں سکتی، اور جو لوگوں کی جیب سے تو نے چھینا ہے وہ تیرے پاس رہ نہیں سکتے۔ ملا تھا اللہ کے خزانوں، اور اللہ کے خزانوں سے جو ملا، اللہ سے خزانوں سے جو ملا، بس وہ ایسا ملا اللہ کے خزانوں سے۔ اور پھر جو اللہ نے تونگری کے اور برکت کے اور وسعت کے اور دولت کے اور عزت کے اور رحمت کے اور راحت کے اور دروازے کھولے۔ سورۃ فاتحہ میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، 7 بار، 7 زمینوں کے عذاب، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں نیچے چلی جاتی ہیں، اور 7 زمینوں میں جو برکتیں اور خوشیاں اور خوشحالیاں اور رحمتیں ہیں وہ اوپر آ جاتی ہیں، اوپر آ جاتی ہیں۔ حقیقت ہے یہ 7 بار کی برکت ہے، یہ 7 بار کی برکت ہے۔ کائنات کے راز سورۃ فاتحہ کے حرف حرف میں ہے، لفظ لفظ میں ہے، زیر زبر میں ہے۔ 7 تحفے عطا فرمائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سیدہ فاطمہ نے 7 تحفے عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلی چیز قرآن ہے، اور قرآن کی سورۃ فاتحہ ہے، قرآن اور قرآن کی سورۃ فاتحہ سب سے پہلی چیز۔ ایک عجیب بات بتاؤ، سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کو جب زمین کے اندر رکھا جاتا ہے قبر کی شکل میں، میت کی شکل میں، تو وہ زمین کے اندر کی آفات، بلیات، طوفان، مشکلات اور عذابوں کو اتنا نیچے بھیج چکا ہوتا ہے کہ اوپر صرف راحت ہی راحت ہوتی ہے اور سکون ہی سکون ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چیز بتاؤ، آپ نے ایک چیز محسوس کی کہ جو ریت اور پتھر اور کنکر ہوتے ہیں اکثر یہ زمین کے پانی کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور باقی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں، اور جتنا ان کو ہلایا جائے وہ پانی کے نیچے بیٹھتی جاتی ہیں، بیٹھتی جاتی ہیں، بیٹھتی جاتی ہیں، اور مکھن ہمیشہ اوپر آتا جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ایسی جو مکھن کو نیچے لے جا سکے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ مکھن نیچے چلا جائے، پانی رسی اوپر آ جائے؟ کبھی نہیں۔ پر ایک چیز آپ مجھے بتا دیں، مکھن محنت کرنے کے بعد آتا ہے یا یوں دودھ دوئے اور مکھن آ جاتا ہے؟ بولے ایسے تو نہیں آتا۔ اچھا، محنت کو زیادہ نہیں ہے، مکھن کو لانے کے لیے، مدھانی چلانے کے لیے محنت کو زیادہ نہیں ہے، پر محنت ہے، اور اس محنت کا نتیجہ اور اس محنت کی برکت یہ ملتی ہے پھر مکھن کبھی بھی آپ دنیا کے جس حصے میں، جس دنیا کی جگہ جائیں، مکھن کو پھر آپ پگھلا کے گھی بنا دیں اور اسے کہیں کہ پانی کے اندر چلا جائے، نہیں جائے گا، مکھن پانی میں نہیں جائے گا، اوپر ہی رہے گا۔ جب سندر سورۃ فاتحہ صرف 7 بار پڑھتا ہے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، سائل اور محتاج بن کے، یہی کچھ ہوتا ہے۔ جو کنکر پتھر، جو دھول مٹی، جو عذاب بلا، وہ جو نیچے چلی جاتی ہے، جو نیچے جاتی جاتی ہے، جو نیچے جاتی جاتی ہے، پھول، نور، خوشبو، رحمتیں، برکتیں اوپر آتی جاتی ہیں۔ ساری زندگی سورۃ فاتحہ سے دوستی کی، ساری زندگی سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، دیکھ نہیں نکلی۔ اگر اللہ کا بعض اوقات میرے رب کو تقدیر کو منظور ہوتا ہے، میرے رب کی تقدیر، میرا اللہ کہتا ہے ہلکا پھلکا تجھے دنیا تھوڑی دے کے ہلکا پھلکا اپنے پاس بلانا ہے، زیادہ دنیا نہیں دینی۔ یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی ترتیب اور تقسیم ہے، اس کی ترتیب اور تقسیم۔ آپ خود سوچیں کہ جب یہ بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور جو بلائیں، وبائیں، بیماریاں، قبر کے دکھ اور قبر کی تکلیفیں اور قبر کے حالات اور قبر کی تنگیاں وہ تو پہلے سے نیچے جا چکی ہوتی ہیں،
زمین بہت گہری ہے، میلوں کے حساب سے زمین نیچے ہے، میلوں کے حساب سے. اور جب اللہ رکھا جاتا ہے ہر طرف سے خوشبو، ہر طرف سے نور اس کی طرف متوجہ، اور یہ پریشان ہوتا ہے یہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو 7 دفعہ تو سورۃ فاتحہ پڑھتا تھا اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ کا یہ نور ہے، آج ساری بلائیں تجھ سے دور ہیں اور سورۃ فاتحہ کی برکتیں، خیریں اور راحتیں اور رحمتیں تیرے ساتھ ہیں اور تیرے پاس ہیں. اور اسی طرح آسمان سے اترنے والی ہر راحت اور ہر رحمت اور آسمان سے اترنے والا ہر نور اور ہر برکت، ہر نور اور ہر برکت وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے. کیا خیال ہے جتنا میرا آپ کا جسم ہے اتنا بڑا مقناطیس رکھ لیں وہ لوہے کو کتنا دور سے کھینچے گا؟ آپ سوچیں، چھوٹا سا مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے، اگر اور زیادہ دور ہو پھر کھینچتا ہے. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ میں لوہے کے ذرے اکٹھے کر کے لاتا تھا. ہمارے والد صاحب کے ایک جاننے والے تھے، ان کی خرات کی دکان تھی، وہ نور محمد زہار ہوتا تھا، اس کی خرات کی دکان تھی، وہاں سے ذرے اکٹھے کر کے لاتا تھا. پھر میں مقناطیس کو سٹاتا تھا. وہ کیسے؟ ذرے ایک طرف اکٹھے کر کے رکھتا تھا، پھر مقناطیس کا سے زور سے کرتا تھا، ذرے قریب آنے کو کھینچ لیتا تھا، پھر ذرے قریب آنے لگتے تھے پھر یوں کر لیتا تھا، لیکن پھر بھی ذرا دوڑ کے مقناطیس کو کھینچ لیتا تھا یا مقناطیس ذرے کو کھینچ لیتے تھے. یہ حقیقت ہے، یہ میں نے تو تجربے کیے ہیں. اچھا اس وقت یہ ذہن نہیں تھا، اس وقت صرف کھیل تھا، چونکہ مزاج میں سائنسدانی تھی. وہ اصل میں یہ چیز تھی کہ بھئی مقناطیس کے ذرے جو ہیں یہ ان کو کھینچو اور مقناطیس کو قریب بھی رکھو اور ذرے بھی اس کے قریب نہ آنے پائے. اور کیسے ہو گیا؟ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے 7 بار، اس کا جسم کا انگ انگ نور کا مقناطیس بن جاتا ہے جو اللہ کی رحمت کو عرشوں سے کھینچ کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. نور کا مقناطیس اللہ پاک کی رحمت کو کھینچ کے اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. آپ ایک چیز سوچیں، عمل نماز کے باہر کیا جائے اس کی طاقت اور تاثیر ہے، پر جو عمل نماز کے، غور سے سمجھیے گا، جو عمل نماز کے اندر کریں گے اس کی طاقت اور ہوگی. ایک صاحب میرے پاس آیا، میں جس کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں حال کے عمل کے مطابق بتاتا ہوں. میرے کملی والے نے بھی جس کو وظیفہ بتایا اس کے حال کے مطابق بتایا. کسی کو چھوٹا سا فرما دیا سلام کیا کر، قل هو اللہ پڑھا کر، کسی کو فرما دیا یہ دعا پڑھا کر، کسی کو لمبا وظیفہ بتا دیا، کسی کو چھوٹا بتا دیا، مختصر بتا دیا. شریعت حال کے عمل کے مطابق. معالج ہر کسی کو ایک گولی نہیں دیتا، کسی کو 2 گولی اکٹھی، کسی کو 4، کسی کو آدھی. حال کا عمل اسے کہتے ہیں، حال کا عمل اسے کہتے ہیں، حال کا عمل. ایک شخص میرے ملا ایک دفعہ سفر میں ایسے کہیں، اس کے حال کے مطابق بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، وقت ہی وقت، اور بعض ہوتے ہیں جن کے پاس کم وقت ہوتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور بعض ہوتے ہیں فارغ ہونے کے بعد بھی وقت نہیں ہوتا. بالکل فارغ ہے اور وقت نہیں ہے ان کے پاس، ہیں بالکل فارغ. ساتھ ملے، اس سے بات کی، میں نے کہا 2 نفل پڑھ، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ، پھر پڑھ، پھر پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ. اس کو میں نے اس کے لفظ میں سمجھایا، وہ لفظ استعمال کرتا ہوں میں کہ اتنا پڑھ جو رج تھی ونجے، رج تھی ونجے تو رج جائے، سمجھ گئے، تو سیر ہو جائے. اتنا پڑھ، اتنا پڑھ، اتنا پڑھ. پھر ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھ، رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھ اور اتنا پڑھ کے پڑھ. پھر ایک دفعہ سورۃ قل هو اللہ، اور مجھ سے کہنے لگے سارا دن کیا پڑھ؟ میں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ.
اور بہت پڑھا. اب جو اس بندہ خدا نے پڑھنا شروع کیا، کوئی عرصہ دراز کے بعد مجھے ملا. اللہ کا نظام ہے، اللہ مجھے چیزوں کے نتائج دیتے ہیں، کبھی جلدی کبھی دیر، بندے مل جاتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہوتا ہے شاید نہ ملا ہو، نہ بھی ملا ہوگا. اچھا جب وہ ملا نا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں وہ سورۃ فاتحہ والا جس کو آپ نے بتایا تھا کہ بہت پڑھ، نفل 2 حاجت کے نفل پڑھ، اور جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، اور بہت زیادہ پڑھ اور پڑھ. مجھے کہنے لگا کہ میں اب جب سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں نفل کے ساتھ، سامنے ایک سب رنگ کا بڑا سا پرندہ ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور قدرت کا نظام ہے، اس کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہیں، میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں چلتا، میں پڑھتا رہتا ہوں اور بعض اوقات گھنٹوں گزر جاتے ہیں. مجھے فوراً ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا، فوراً اسی وقت، اور وہ آج بھی یاد آیا. ایک صحابی بتاتے ہیں کہ شادی ہوئی اور بیوی سے کہنے لگے کہ 2 دفعہ پڑھوں. ہاں پڑھ. اب جو 2 دفعہ پڑھ کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے فجر ہو گئی. وہ کہنے لگے اللہ کے بندے اتنا وقت، اوہ کہنے لگے پتہ ہی نہ چلا، جنت اپنی پوری رانائیوں، خوبصورتیوں، شادمانیوں کے ساتھ میرے سامنے ایسے کھل گئی تھی، اور میں جنت کو دیکھ رہا تھا، قرآن اتنا پڑھا کہ پتہ ہی نہ چلا، احساس ہی نہ ہوا. اور ایک اور صحابی ہیں، نفل پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جو کھڑے ہوئے، ساری رات گزاری اور بیوی انتظار میں، اور سوا اعلان ہوا زور سے نفیر عام کا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جو اسباب ہیں نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. اور نکلنے لگے، اور بیوی نے پیچھے کے دامن سے پکڑا نا تو یہ تیزی سے نکل رہے تھے، پیچھے دامن پھٹ گیا اور کہنے لگے کہاں جا رہے؟ کہ اللہ کی راہوں میں جان دینے کے لیے، اور قیامت کے دن انشاءاللہ سامنا ہوگا اور میرا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہوگا، یہی ہماری پہچان ہوگی. السلام علیکم. میرا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہوگا، یہ ہماری پہچان ہوگی. مجھے کہنے لگے کہ سورۃ فاتحہ بس میں نے پڑھنا شروع کی. سورۃ فاتحہ میں نے پڑھنی شروع کی. ایک خوبصورت پرندہ ہے، سب اس کی خوبصورت آنکھیں ہیں، میرے سامنے آ کے سے بیٹھ جاتا ہے اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوں اور مجھے احساس نہیں رہتا. مجھے اتنی کشش ہوتی ہے کہ نماز کے وقت تو بندہ اگر قیام میں کھڑا ہے تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے. اصول یہی ہے، حکم یہی ہے، ترتیب یہی ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر رکھے، ورنہ میں سامنے نظر رکھتا ہوں اور وہ نظر مجھے کھینچتی ہیں اور میں اس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈالے پڑھتا رہتا ہوں. اور کہا کہ پھر وہ پرندہ اپنا سر ایسے آنکھیں بند کر کے سر جھکاتا ہے تو مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ بس اب میں نے رکوع کرنا ہے، سورۃ اخلاص ملا کے پھر رکوع کرنا ہے اور پھر سجدے، اور سجدے کے بعد پھر گیا کہ لگا اب عالم یہ ہو گیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اب عالم یہ ہو گیا ہے، اس گھڑی اس لمحے کا انتظار رہتا ہے جس گھڑی اور جس لمحے سورۃ فاتحہ کا لمحہ ہوتا ہے اور سورۃ فاتحہ کے نفل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے بس میرا رب ہے اور میرے رب کی بزرگی اور برکت ہے، اور میرے رب نے کوئی فرشتہ بھیج دیا، وہ فرشتہ آ کے میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور مجھے رب کی تسبیح پڑھواتا ہے سورۃ فاتحہ کی شکل میں، رب کی ثنا اور حمد کرواتا ہے سورۃ فاتحہ کی شکل میں. بس. اور پھر جو اس کے فائدے دنیا کے اور اس کی برکتیں اور اس کی خیریں جو اس شخص نے بتانی شروع کی، وہ آپ گمان نہیں کر سکتے. اللہ
کہ مجھے دنیا کے نفع اور فائدے کتنے ملے اور دنیا کی خیریں کتنی ملی اور دنیا کے کمالات اور برکتیں، مسائل مشکلات کا حل، پریشانیاں ناکامیاں اور قرضے اور بیماریاں اور جادو اور جنات اور اثرات اور بندش، اس کا مجھے حل کیسے ملا؟ وہ بندہ خدا جب بتا رہا تھا، بعض اوقات احساس ہوتا ہے یہ بندہ بتا رہا ہے، کوئی ریکارڈر ہو اس کو ریکارڈ کر لیا جائے اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کو لکھ دیا جائے اور اللہ کی مخلوق کو پہنچا دیا جائے، اور بتانے والے اتنے زیادہ ہیں، کیا کیا لکھے بتا؟ اعمال کی برکت، سنتوں کی برکت، قرآنی وظائف اور قرآنی اور روحانی حدیث کے وظائف کی برکت اتنی ہے کہ میرے خیال میں تسبیح خانے میں ہر شخص جب اپنی ملنے والی خیریں اور برکتیں بولنا شروع کرتا ہے تو مجھ جیسا بندہ تو نہیں لکھ سکتا، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، مجھ جیسا بندہ تو لکھ نہیں سکتا، کبھی نہیں لکھ سکتا، اتنی زیادہ خیریں اور برکتیں اور اتنی زیادہ راحتیں اور رحمتیں ملتی ہیں، مجھ جیسا بندہ نہیں لکھ سکتا۔ اس نے یہ بتانی شروع کی۔ آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو اکثر یا کبھی کبھی یاد دہانی کراتا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے، اور جس کو بھی یہ تحفہ اور نعمت ملی اور جس کو بھی یہ خیر اور برکت ملی، مجھے تو دنیا آخرت کی تمنگری اس شخص کو ملتے اللہ نے آنکھوں سے دکھائی، کانوں سے سنوائی، دنیا آخرت کی تمنگری، دنیا حسنت اور پھر آخرت حسنت۔ مجھے تو یہاں تک خیریں، برکتیں اور فیضان ملا، جنہوں نے کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ پہ توجہ کی اور کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ پہ، کھانے کے دوران بس ایک دفعہ پتہ چل جائے اس میں راز کیا ہے اور اس میں خیریں کیا ہے اور برکتیں کیا ہے، پتہ چل جائے گا اس میں راز کیا ہے، خیریں کیا ہے، برکتیں کیا ہے۔ کہنے لگا فقیر نے کہا تھا جب میرے سامنے بیٹھو تو مسلسل 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ کہا کہ اس کا جو کمال میری ذات پہ کھلا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے کہا اس سے کہ جب گندم آتی ہے پہلے گھر آتی ہے پھر منڈی میں جاتی ہے، انسان جب کوئی عمل کرتا ہے پہلے اس کی ذات کو نفع پہنچتا ہے۔ اور ایک بات اور میری یاد رکھیے گا، جتنا جس کے لیے کرتا ہے اتنا زیادہ نفع ہوتا ہے۔ جب اپنی ذات سے نکل کے بندہ دوسرے کے لیے کرتا ہے نفع بڑھ جاتا ہے، جب اپنی ذات سے نکل کے بندہ دوسرے کے لیے کرتا ہے تو نفع بڑھ جاتا ہے۔ ایک درویش تھے شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ، بندہ آیا کہ حضرت دعا فرمائے، فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی دعا کروں؟ میں بڑی دعا فرمائے، فرمایا جا پوری امت کے لیے رو اور مانگ، اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ سب کی بگڑی بنا دے، ان کے لیے مانگ، یہ تو ہے بڑی دعا، جب میں تیرے لیے مانگوں گا وہ ہوگی چھوٹی دعا۔ اللہ سب کی بگڑی بنا دے، سب کی مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں، تکلیفیں، مسائل، مشکلات حل کر دے، یہ بڑی دعا ہے۔ اب اگر بڑی دعا چاہتے ہیں چھوٹی ہوتا ہے، یہ بڑی چاہتا ہوں، بڑی چاہتا ہوں، میں بڑی دعا چاہتا ہوں۔ جو اس نے کمالات بتائے سورۃ فاتحہ کے اس نسل کے، برکتیں بتائیں، اصل میں جب بندہ کسی سچے جذبے کے تحت سفر کرتا ہے اور سفر میں اٹھنے والی ہر مصیبت ناگواری کو برداشت کرتا ہے، ہاں یہ ضروری ہے، اور ہر اٹھنے والی مصیبت اور ناگواری، کبھی تانے، کبھی باتیں، کبھی وسوسے، کبھی شک، کبھی بدگمانی، ہر اٹھنے والی ناگواری اور وسوسوں کو برداشت کرتا ہے، قدم ڈگمگاتے نہیں، سفر اور راہیں چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اس پہ کائنات کھولتے ہیں۔ اللہ، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ حاجی کے لیے 300 گھرانے، بعض روایات میں 400 گھرانوں کی سفارش ہے۔ حاجی گھرانوں کی سفارش کرے گا، افراد کی نہیں، فیملیوں کی، گھرانوں کی۔
جس نے اللہ کے لیے حج کیا، جس کا حج قبول ہوا، وہ کرے۔ یہ بات بڑے عرصے کے بعد کھلی۔ اس دن میرے اوپر ایک بات 1978 کے بعد کھلی، 78 کے بعد، 78 کے بعد کھلی ایک بات۔ اوہو، اصل یہ بات تھی، حج کی جو مشقتیں آتی ہیں نا، اللہ نے حج کو رکھا ہی ناگواری اور مشقتوں کے ساتھ، اور جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ راحت کو تلاش کرتا ہے۔ جو مشقتیں آتی ہیں اس پہ اللہ پاک حج کی برکات کو کھولتا ہے، اور وہ برکات اپنی ذات سے نکل کے امت کے لیے آگے نکلتی ہیں۔ امت کے لیے کیسے؟ پھر یہی بندہ ہوگا جو لوگوں کی سفارش کرے گا، یہی بندہ ہوگا جو لوگوں کی سفارش کرے گا، یہی بندہ ہوگا جو لوگوں کی سفارش کرے گا، اور یہی بندہ ہوگا۔ اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ، آج ہی چاہتے سورۃ فاتحہ کی بات کروں، پر میں نے 7 تحفے دینے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی برکات، کمالات اور خیریں اتنی کھل رہی ہیں، جی چاہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی کو بیان کروں۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، پاک پتن اجودر، جب ان کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جدا ہونے لگے، تو جدا ہوتے ہوتے کچھ قدم چل کے پھر واپس آئے، فرمانے لگے حضرت پھر ملاقات ہوگی؟ فرمایا ہاں، قیامت کے دن ہوگی۔ تو فرمایا پھر حضرت کوئی آخری تحفہ عنایت فرما دیں۔ فرمایا جو پہلے دن بیٹھ کے دیا تھا وہی آخری دن دے رہا ہوں۔ اور پوچھا کیا دیا تھا؟ فرمایا سورۃ فاتحہ۔ فرمایا بیٹھ کے پہلے دن جب میرے حلقے میں آپ شامل ہوئے تھے، آج بھی وہی تحفہ دے رہا ہوں، اور وہ سورۃ فاتحہ۔ اور خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھی، جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھی اور فاتحہ پڑھ کے جو مانگا، جتنا مانگا، جس سے مانگا، وہ مجھے ملا۔ کیوں؟ پڑھا بھی یقین سے، پایا بھی یقین سے، اور لیا بھی یقین سے، اور یقین کی دنیا نے سب کچھ نواز دیا اور سب کچھ عطا کر دیا، یقین کی دنیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا اس خاتون کو، دکھیاری غموں کی ماری کو، کہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ، 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ، 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ۔ اور دوسرا فرمایا کہ 2 نفل حاجت کے پڑھ، صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ، صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھ۔ اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ عرش الہی کو ہلا اور عرش کے دروازے کھٹکھٹا اور عرش سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اور 2 نفل حاجت کے 2 نفل، 2 نفل۔ ایک درویش ہے، اللہ والے تھے، مزدور تھے، مزدوری بھی کرتے تھے۔ ایک لولا لنگڑا بندہ ملا، کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ سواری میں سوال کر لے، میں نے اسی راستے میں جانا ہے جس راستے میں تو جا رہا، اور انہوں کو بھی سوال کر لیا۔ آگے 2 راہیں آئے، ایک راہ ایسا تھا جو عام راستہ تھا، ایک تھا ایسا گمنام راستہ تھا۔ تو یہ خچر سوار عام راستے سے جانے لگا، اور وہ جو معذور آدمی تھا وہ کہنے لگا اس راستے سے چل، سواری کے لیے گھاس بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، اور راستہ بھی مختصر ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اس راستے میں گیا تو ویرانہ آ گیا، اور وہ جو معذور آدمی تھا ایک دم نیچے اترا، اس نے خنجر نکالا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس کو قتل کا تقاضا کرنے لگا۔ اس نے کہا تیرا مطلوب مال ہے، مال لے لے، مجھے کچھ نہ کہے۔ اس نے کہا نہیں، میری ترتیب ہے، یہ لوگوں کی ہڈیاں کھوپڑیاں پڑی ہیں،
میں پہلے بندے کو قتل کرتا ہوں پھر ان کا مال لیتا ہوں. اچھا اس نے کہا ایسا کر 2 نفل مجھے پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا انہوں نے بھی ایسے کہا تھا, تو نے مجھے پڑھنے پڑھ لے. اب دشمن کھڑا, ظالم کھڑا, سر پہ تقاضا کر رہا, جلدی کر 2 نفل پڑھ میں تجھے قتل کروں. اور قتل کرنے کے بعد میرا نظام یہی ہے, میرا نظم ترتیب یہی ہے, پہلے بندے کو مارتا ہوں پھر اس کا مال لیتا ہوں. اب یہ کھڑا تقاضا کر رہا, اب یہ نفل پڑھ رہا اور اس کے منہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا نکالوں. اور اس نے منہ سے نکلا اس کے امی یجیب المضطر اذا دعا. کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو بے چین اور دکھیارے دلوں کی صداؤں کو پاتا ہے؟ کون ہے جو بے چین اور دکھیارے دلوں کے لیے عرشوں سے فرشتوں کو بھیجتا ہے؟ کون ہے جو بے چین اور دکھیارے دلوں کے لیے عرش کے دروازے کھولتا ہے؟ کون ہے؟ اور میرا رب ہے اللہ. کہیں اللہ. دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد سے, پورے سوز اور ساز سے کہیں اللہ اللہ. کیا اس کے نام میں مزہ ہے؟ کیا اس کے نام میں لذت ہے؟ اللہ کے ولی یہی کچھ سکھایا کرتے تھے. حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے, فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے, نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے, تیری زلف دے جاؤں اسیراں تو صدقے, جنا رومی جامی تے سادی نو ڈگیا, میں انہاں پیاری اکھیاں تے تیراں تو صدقے, اور جس گودڑی وچ پلن نال حافظ میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے. یہی سکھاتے تھے. لجاہ قلبی, دل کی گہرائیوں, اندر کے درد کے ساتھ اللہ کو پکار. پوری رحمت, پوری مدد, پوری عنایت, پوری عطا کے ساتھ اسی وقت متوجہ ہوتا ہے میرا رب. میرا رب اسی وقت متوجہ ہوتا ہے. اب جو انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو ایک دم ایک فرشتہ آیا, اس کے ہاتھ میں غص تھا, اس نے غص اس بندے کو مارا, وہ گرا, وہ جو ظالم تھا, اور گرتے ہی اس کے جسم سے شعلے نکلے آگ کے, اور وہ جانے لگا. پوچھا آپ محسن کون ہیں؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں جسے ہم موکلات کہتے ہیں. ہماری تعویذات, عملیات اور روحانیت کی دنیا میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے موکلات. میں اس آیت کا غلام ہوں, میں اس آیت کا غلام ہوں, اور میں تیری مدد کو آیا ہوں. 2 نفل پڑھ کے اپنے یقین کو بنائیں. میں جوتی گنوانے گیا موچی کی دکان پہ, پرانی بات ہے, دکان کے آگے نا دروازے ہوتے تھے, پہلے دروازوں کی چوکٹیں ہوتی تھی, چوکٹ ہوتی تھی, چاروں طرف چوکٹ ہوتی تھی, اس کے اندر دروازے ہوتے تھے. اب تو شٹر آ گئے. تو بچہ کیا کر رہا تھا, بچہ نا چوکٹ کے اندر کیل ٹھوک رہا تھا. مجھے احساس ہوا کہ اس نے کیل ضائع کر رہا. تو میں نے کہا یہ بچہ آپ کا کیل ضائع کر رہا. کہا نہیں, کیل ٹھوکنے کی مشق کر رہا ہے, اس کو ٹھوکنے دے. آج ٹیڑھا کرے گا کل سیدھا کرے گا, آج توڑے گا کل صحیح کرے گا. یہ کیل ٹھوکنے کی مشق کر رہا, اس کو ٹھوکنے دے, اس کو کیل لگانے دے. کوئی 2 نفل ایسے پڑھے جس میں مشق ہو. اگلی رکعت میں اپنی نظروں کو اور اپنی توجہ کو سنبھالو. 2 نفل ایسے. اب فلاں جگہ میرا قیام ٹھیک نہیں تھا, فلاں رکوع ٹھیک نہیں تھا. کسی نے پوچھا نماز کا خشوع خضوع کہاں ہے؟ کہاں 3 چیزوں میں ہے. آپ بھی سن لیں, جاگ لیں یا میرے سامنے بیٹھ کے سو رہے. کسی نے پوچھا کہ نماز کا خشوع خضوع کہاں ہے؟ کہا 3 چیزوں میں. ایک نظروں میں, ایک قیام میں, ایک نظروں میں, ایک رکوع میں, ایک سجدے میں. نماز کے دوران نظریں کہاں رکھنی ہیں, یہ بات پوری ہو گئی. اور رکوع میں کتنی دیر جھکنا ہے, اور کتنا تسلی کا رکوع کرنا ہے, اور کتنا تسلی کا سجدہ کرنا ہے. جس کو یہ 3 چیزیں آ گئیں اس کی اولیاء والی نماز ہے.
اس کی نماز ولایت ہے، اس کی نماز ولایت ہے، اس کی نماز ولایت ہے۔ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا دوسری چیز نماز ہے، صلاۃ الحاجت پر۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تشریف لے جا رہے، گدھا مر گیا، تو میں نے کہا ہم سفر میں آپ کا سامان ہم بانٹ لیتے ہیں اور بدل بدل کے سواری بھی کر لیں گے۔ میں نہیں، میں اللہ سے یہ سواری پھر سے زندہ کراؤں گا۔ میرا اللہ جو بعد میں زندہ کرے گا وہ میرا اللہ اب بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے اور اس کو قدرت ہے، میں اللہ سے یہ سواری زندہ کراؤں گا۔ اور پڑھی 2 نفل، اور کی ہوئی تھی 2 نفل کی مشق، اور مانگنا اللہ کے خزانوں سے آیا ہوا تھا، اور پڑھی 2 نفل، اور پھر گرا کے بھکاری بن گیا۔ فرمایا گدھا کان ہلاتا ہوا، کان جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ گدھا کئی جگہ ٹکا، اور جب اس کی گولی لگتی تھی تو گولی لگانے والا کہتا تھا کہ لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو مر کے زندہ ہوا ہے۔ یعنی اس کی اتنی عمر لمبی ہو گئی کہ اس کے مالک اس سے خدمت لیتے لیتے مر جاتے تھے، اور گدھے کی عمر اتنی لمبی ہو گئی۔ 2 نفل، بادشاہ مغل بادشاہ سونا اور ریشم پہنے ہوئے تھا، وہ جمعے کی نماز اجتماعی ہوتی تھی، پورا شہر جمعے کی نماز میں ہوتا تھا، اور بعض مسلمان بادشاہ نماز جمعہ خود پڑھاتے تھے، خطبہ خود دیتے تھے، نماز جمعہ کا خطبہ خود دیتے تھے۔ تو بادشاہ بیٹھا تھا، ملا جیون رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، ملا جیون کی مسجد اندرون شہر میں اب بھی ہے، پھاٹی میں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں مرد کے لیے ریشم اور سونے کو ناجائز قرار دی۔ بادشاہ کو توہین محسوس ہوئی، بادشاہ کہنے لگا کہ میرے سامنے پورا شہر تھا جمعے میں۔ بادشاہ گھر گیا تو جاتے ہی ملا جیون رحمت اللہ علیہ کو کی گرفتاری کا حکم دیا، گرفتاری کا حکم۔ ان کے جو بیٹے تھے بادشاہ کے، وہ ملا جیون کے خادم تھے، شاگرد تھے، پڑھتے تھے۔ بیٹے دوڑے استاد کے پاس کہ آپ کی گرفتاری کا حکم والد نے دے دیا، اب وہ سر قلم کرنا ہے، قتل کرنا ہے یا جیل میں ڈالنا ہے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ استاد کہنے لگا اچھا میرا وضو کا پانی لاؤ اور میرا مصلی بناؤ۔ استاد کو وضو کا پانی دے اور مصلی رکھ کے پھر والد کے پاس بھاگے، استاد جی وضو کر رہے اور مصلی پہ چڑھنے والے ہیں، وہ نفل پڑھنے والے ہیں مصلی پہ۔ والد بھاگا وہیں سے ننگے پاؤں، بادشاہ مغل بادشاہ آگے پاؤں پڑ گیا کہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نفل نہ پڑھنا ورنہ میرا کچھ نہیں بچنا۔ اور عالم یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے، ان میں بند کر دیا جاتا تھا، اور وہاں موٹے چوہے ہوتے تھے۔ 2 چیزیں چوہے کی سب سے مرغوب چیز ہے، 2 چیزیں، ایک شرفیاں، مال دولت، اشرفیاں، ایک اشرفیاں اور ایک انسانی گوشت، چوہے کی محبوب چیز ہے۔ ایک صاحب نے اپنا دیکھا واقعہ سنایا، کہا میں دور کھڑا تھا، چوہا اپنے بل سے ایک سکہ لے آیا، چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور لا کے نا اس کے اوپر ایک چوہا ناچتا تھا، اس سکے پہ ناچتا تھا، اس کو اٹھاتا تھا، پھینکتا تھا، دوسرا لے آیا، پھر اس کے اوپر ناچتا تھا، پھر اٹھاتا تھا، پھر پھینکتا تھا، پھر کھیلتا تھا، پھر تیسرا لے آیا۔ اس طرح جب 5 ہو گئے اور پھر گیا اور خالی آیا تو میں سمجھ، میں آگے آیا تو چوہا بھاگ گیا۔ میں نے وہ 5 سکے اٹھائے، 5 روپے اٹھائے چاندی والے،
اور ڈال دیے جیب میں ڈال دیے، اور پھر دور جا کے کھڑا ہوا اور چوہا آیا اور اس نے دیکھا نہیں ہے، پریشان ہو کے ادھر بھاگا اور پھر توڑنے لگا تو وہیں مر گیا. ہاں، تڑپنے لگا اور وہیں مر گیا. ایک صاحب کہنے لگے میں نے دیکھا کہ میں نے شیروانی ٹانکی کھونٹی سے. اب مجھے چوہوں کے واقعے پھر شروع ہو جائیں گے. شیروانی ٹانکی کھونٹی سے میں نے دیکھا کہ چوہا میری شیروانی کی جیب سے نکلا ہے اور گیا. میں نے دیکھا کہ میری جیب میں چاندی کے روپے تھے، وہ نہیں تھے. میں نے چوہے کی بل تلاش کی، مل گئی، اور 2 روپے تھے. ایک بل کے آگے پڑا تھا، ابھی چوہا اندر نہیں لے جا سکا تھا، اور بل کھولنے پر ایک بل کے اندر سے ملا اور کہا کہ اگر میں نہ دیکھ لیتا تو میں تو اپنے ملازموں کو مار کے آدمی کر دیتا کہ تم نے میری جیب کی شیروانی میں سے وہ نکالے. اور نوٹوں کو پکڑنا، نوٹوں کو کاٹنا، نوٹوں کو ریزہ کرنا چوہے کا مشغول رسم ہے. یہ اس کا مشغلہ ہے. کئی واقعات ہیں کہ اس نے لاکھوں کے نوٹ جو ہے چوہے نے کاٹ کے رکھ دیے. تو کہاں سے بات چلی؟ کون مجھے ملازمت آفت اللہ علیہ کو قید میں کر لیتے، اور جیل میں چوہے ہوتے تھے جو کاٹتے تھے، اتنا کاٹتے تھے انسان کا گوشت کھا جاتے تھے. پر بادشاہ کو بھی خبر تھی کہ 2 نفل حاجت میں کیا طاقت ہے اور 2 نفل حاجت میں کیا قوت ہے. بادشاہ کو خبر تھی کہ 2 رکعت نماز نفل میں طاقت کیا ہے، حاجت میں قوت کیا ہے. اس کا بادشاہ کو بھی علم تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موتی دے رہا ہوں، 7 موتی ہیں، 7 موتی ہیں. تیسرا کون سا بتایا تھا میں نے؟ صدقہ. اور صدقے کے لیے ضروری نہیں مالدار ہونا، یہ ذہن نشین رکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پرندے جمع ہو گیا ہے. اللہ کے نبی، ایک بندہ آتا ہے ہمارے گھونسلوں سے بچے نکال کے لے جاتا ہے، آپ اس کے لیے عذاب کی دعا کریں. آپ کو بڑا دکھ پہنچا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو نکال کے لے جاتے ہیں، بہت دکھ پہنچا. آپ نے اس کے لیے بد دعا کی، فرمایا اللہ کا عذاب اس پہ آئے گا. دوسرے سے پرندے چرائے جو نکال کے لے گئے تو فرمایا اس بندے کو ملواؤ، اپنے خدام سے فرمایا، اس بندے سے ملوایا. فرمایا آج کے دن تو نے کوئی صدقہ کیا تھا؟ کہا نہیں. کہا سچ بتا. کہا میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا پرندوں کے بچے نکالنے کے لیے، نیچے ایک سائل آیا، منگتا آیا اور کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دے. میرے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، درخت کے ساتھ نیچے میں نے اپنا کھانا باندھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ اٹھا کے لے جاؤ. اچھا، اس وقت اس بندے کے سر پہ لکڑیاں تھیں، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے اپنے گھر لے جا رہا تھا. جنگل سے کٹی لکڑیاں کاٹ کے گھر لے جا رہا. اور میں اس کی لکڑیوں کو کھولو، دیکھا تو ایک کالا موسی سانپ تھا ان لکڑیوں کے اندر. فرمایا یہ موت تھی تیری، تیرا صدقہ یہ تیری موت سے تجھے بچا گیا. یہ تیری موت تھی جو لکڑیوں کے اندر پڑی ہوئی ہے. صدقے کے لیے بات ضروری نہیں، صدقے کے لیے لقمہ ضروری، ایک قطرہ ضروری. پانی کا ایک گھونٹ ہو جائے اور مسکرانا صدقہ ہے، کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے، سلام کرنا صدقہ ہے، گھر والوں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، میاں بیوی میٹھے بول بولنا صدقہ ہے. اللہ کی محبت میں کسی کی خدمت کر دینا، کسی غریب جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کے ساتھ دے دینا. اگر آپ افسر لگے ہوئے ہیں یا کوئی حاکم لگے ہوئے ہیں، صدقہ ہے، صدقہ ہے. چوٹیوں کو ہدیہ ڈالنا صدقہ ہے، پرندوں کو بے زبانوں کو ڈالنا صدقہ ہے، بے زبان جانوروں کی خدمت کرنا صدقہ ہے، اور پہ رحم کرنا صدقہ ہے. سارے صدقے. اپنے جسم کے مطابق چاول تول کے سمندر، دریا، نہر، تالاب، جھیل میں جہاں مچھلیاں ہو ڈال دینا صدقہ ہے.
اور میں یہ صدقہ اکثر بتاتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی شادیوں میں بندش ہے یا اولاد میں بندش ہے، دو چیزوں میں، شادی اور اولاد میں جن کی بندش ہے ان لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں اور ان پہ کام ہو جاتا ہے، اکثر بتاتا ہوں۔ میرا ایک دفعہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، روحانی طور پہ روحانی لطائف ہوتے ہیں، ایک روحانی لطیفہ بند ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں لطیفہ چوک کو کہتے ہیں جو ہنسنے کی بات ہوتی ہے، جبکہ روحانیت کی دنیا میں لطیفہ کہتے ہیں روحانی منزل کو کہوں، روحانی منازل، روحانی کمالات، یہ کیا لفظ استعمال کرو، کیا لفظ کہو؟ ہاں، روحانی منزلیں، درجات۔ جو بڑا پریشان ہوا، اس کے لیے میں نے وظائف پڑھے۔ رات کو حضرت تشریف لائے خواب میں، فرمانے لگے بہت بڑا صدقہ کر اور پانی کی مخلوق کو دے، بس یہ فرمایا، رقم ہو جائے۔ ہر موقع پہ علاج مختلف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور پانی کی مخلوق، میں صبح سوچنے لگا کیا کروں۔ اچانک ایسے نا جیسے حضرت فرماتے ہیں یہ جو کیری ڈبہ کھڑا ہے، یہ باکس کیری ڈبہ، چھوٹی ویگن، یہ ساری کی ساری چاولوں کی بوریاں اس میں بھر دیں، چاولوں کی بوریاں بھر دیں اور جا کے سمندر میں ڈالا، اور غالباً 40-42 من آیا، بھر لی، اور ایک کونے میں سکڑ کے خود بیٹھ گیا، ایک میں بندہ چلانے والا، اور وہ ایسی جگہ ڈالا جہاں چلتا پانی تھا، مچھلیاں تھیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، میں بوریاں کھول رہا تھا اور اوپر سے ڈال رہا تھا، وہاں جگہ بند تھی، میں وہاں کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا، اوپر تھوڑے سے گرے تھے چاول، ان کو ہاتھوں سے میں اندر پھینک رہا تھا، کٹھے کر کر کے۔ ابھی وہ گاڑی واپس لے آیا گھما کے، گاڑی میں بیٹھا ہوں، تھوڑا ہی چلا ہوں کہ قلب جاری ہو گیا۔ کوئی مصیبت تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی مشکل تھی، کوئی الجھن تھی، کوئی رکاوٹ تھی، کیا تھا؟ صدقے نے وہ ساری کی ساری چیزیں ایک پل میں ایسے عقدے کھول دیے، گرہیں کھول دی، گانٹھیں کھول دی۔ اور میں اکثر بتایا کرتا ہوں، آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے جسم کے بقدر کچے چاول ٹوٹا، سستے، پکے ہوئے نہیں، وزن کر کے صدقہ بتا رہا۔ سیدہ نے کیا راز بتائے، ہر راز کو کھولنے بیٹھے تو زندگی گزر جائے۔ اور ایک چھوٹے بچے کی مٹھی اس چاولوں کی اٹھا کے، جتنا وزن کے مطابق چاول ہو، ایک چھوٹے بچے کی مٹھی ان چاولوں پہ اٹھا کے اور اس کے بعد اس کے ہر دانے پہ اللہ الصمد پڑھ لے۔ سارے گھر والے مل کے، چند مل کے، اکیلا فرد، کوئی بھی اللہ الصمد پڑھ لے بس، اور ان دانوں کو اس چاولوں کے اندر ملا دے، اور ان چاولوں کو پھر ایسے پانی میں جہاں جھیل ہے، دریا ہے، نہر ہے، سمندر ہے، کہیں بھی ایک بات سدا یاد رکھیے گا، پانی کے نیچے بھی ایک مخلوق رہتی ہے، پانی کے اندر بھی ایک مخلوق رہتی ہے، ان میں جنات بھی ہیں اور ایک اور مخلوق بھی ہے۔ جہاں مچھلیاں وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جنات مچھلیاں کے علاوہ ہے نا، اور ایک اور مخلوق رہتی ہے، اور اپنے ان کی غذا کا ذمہ بھی ہمیں دیا ہوا ہے، وہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، آج تو میں 7 چیزیں بیان کر لوں، بڑی بات ہے، اور ہم سب نے بیٹھ کے تسبیحات فاطمہ بھی پڑھنی ہے۔ آج سال بھر کے لیے اپنا ایندھن جمع کرنا ہے، سال بھر کے لیے تاثیر جمع کرنی ہے، سال بھر کے لیے اس کی برکت جمع کرنی ہے، سال بھر کے لیے اس کا نور، روح اور روحانیت اور نورانیت کو اپنے لیے اپنے
اپنے ساتھ لینا ہے۔ صدقہ، ہڈیاں آپ نے کھائی ہیں، گوشت، یہ ہڈیاں آپ احتیاط سے ایسی جگہ پاک صاف رکھ دیں، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، بہترین صدقہ ہے۔ سب سے بڑا نہیں، سارے صدقے ہیں، یہ بھی ان صدقوں میں صدقہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، کملی والے، ان ہڈیوں پہ ایسے غذا لگاتا ہے میرا اللہ، اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت کاملہ سے میرے اللہ نے غذا لگائی ہے ان ہڈیوں پہ، اور وہ پھر غذا جنات کی غذا ہوتی ہے، اور پتہ نہیں جنات کی عمریں کتنی لمبی، اور وہ غذا کھائیں گے، اور نیک جنات کتنا ذکر، کتنی تلاوت، کتنا قرآن، کتنی تسبیح، کتنے اعمال کریں گے، اور یہ بندہ کتنا رنگا جائے گا اور کتنا باغ و بہار ہو جائے گا۔ دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے صدقہ ہے۔ اچھا ایک تجربہ بتاؤں، کبھی لانگری امیر نہیں ہوگا، الا قلیل۔ لانگری سے مراد کوک، باورچی، آپ کے گھر میں کھانا پکانے والا، تسبیح خانے میں، کہیں بھی مالدار نہیں ہو۔ بہت کم آپ کو انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ ملیں گے جو مالدار ہو جائیں گے، ورنہ ساری عمر نوکریاں کرتے رہیں گے اور ساری عمر یہی پکاتے رہیں گے۔ صرف دو چیزیں ہیں، ایک نیت اور ایک رزق کی قدر۔ ابھی غالباً اگست کے رسالے کے لیے میں حال دل لکھوا رہا تھا، آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں، حال دل لکھوا رہا تھا، میں بول رہا تھا، وہ ساتھ لکھ رہا تھا۔ حال دل، آٹے کا بچا ہوا پانی، جس پانی سے آٹا گھومتے ہیں اور خواتین اس میں ہاتھ ڈال کے آٹا، اس میں کچھ آٹا چلا جاتا ہے، اس کے پینے والا پیشاب کی تکلیفوں سے، جس کو پیشاب بار بار آتا ہو، اور چاولوں کو پکاتے ہوئے جو چند چاول نیچے گر جائیں، ان کو چن کے اگر بچے کو کھلا دیا جائے تو رات کو بستر پہ پیشاب کرتا نہیں کرے گا۔ وہ چند چاول، کیا بات، اگست، اگلا مہینہ کون سا آئے گا؟ اکتوبر آئے گا۔ ہمارے شیخ صاحب تھے، وہ کہتے تھے یہ ستمبر نہیں ہے، ستمگر ہے۔ کیوں؟ فصلوں والوں کے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پہ باتیں کرتے تھے۔ یہ چھوٹی چیزیں ہیں، لانگڑی کو بہت کم مالدار ہوتا دیکھیں گے، اور جب مالدار ہو گیا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں، ایک نیت، وہ یہ چھوڑ دے مجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے اس دن ایک خدمت والے سے ایک بات کہی تھی، آپ بھی یاد رکھیے، اگر کسی شعبے کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے اور آپ نے بوجھ نہیں سمجھا، وہ جھاڑو کی خدمت ہے یا کسی بھی شعبے کی خدمت ہے، میں نے خدمت والے سے ایک بات کہی تھی، آپ سے بھی کہتا ہوں، مشق کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی میری اس بات پہ۔ میں نے کہا کبھی گھڑی نہ دیکھنا، کبھی جیب نہ دیکھنا، خدمت چلتی رہے گی، بس۔ کیا نہ دیکھنا؟ کبھی گھڑی نہ دیکھنا، اتنا ٹائم ہو گیا، سارے تو چھوڑ کے چلے گئے، اور کبھی جیب نہ دیکھنا، میری جیب میں اتنا نہیں آیا، وہاں کر لیتا تو اتنا آ جاتا، یوں آ جاتا، یوں آ جاتا، یوں آ جاتا، یوں آ جاتا۔ کبھی گھڑی نہ دیکھنا، کبھی جیب نہ دیکھنا، سدا خدمت اللہ لیتا رہے گا۔ جس دن گھڑی اور جیب دیکھو گے، خدمت میں پیچھے چلے جاؤ گے۔ خدمت میں پیچھے چلے گئے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ لانگڑی رزق ضائع کرتا ہے، باہر سے اتنا ضائع کرتا ہے، اتنا ضائع کرتا ہے، اتنا گمان سے غلط، اور نیت کے میں اپنی نیت پہ نظر نہیں رکھتا، اپنی نیت پہ نظر نہیں رکھتا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہے، میں صدقے کی بات کر رہا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا ایک جگہ، کالا سا کچن تھا، اور وہ بندہ کھانا پکا رہا تھا اور پیاز کاٹ رہا تھا، اور تندور چل رہا تھا، پتیلا چڑھا ہوا تھا۔ میں ایسے بیٹھ گیا، میں نے کہا روٹی دے دے، روٹی لے کے میں نے پیاز سے کھانی شروع کر دی، پیاز کاٹ رہا تھا، کھانی شروع کی۔ جن سے
جن کا کہا ان سے اجازت نہیں تھی. میں نے کہا مجھے تنہا جانے تھا. پیاز سے روٹی گرم گرم روٹی تھی, تازہ تازہ پکی ہوئی تھی, اور روٹیاں اتار کے وہ سالن پکا رہا تھا. میں نے کہا کیا خیال ہے اگر یہ سالن کو پہلے پکا لیتا جب تندور گرم ہونا تھا؟ کر سکتا تھا. پھر میں نے اس سے باتیں کی, کیا مسائل ہیں, کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا ساری زندگی اسی کال کوٹڑی میں گزارنی ہے, دھوئیں والی کوٹڑی میں؟ کہا نہیں. میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں مالدار ہو. مجھے ایسے دیکھنے لگا اور پیاز بھی کاٹ رہا تھا, ایسے دیکھ بھی رہا تھا. میں نے کہا ہاں تو مالدار ہو سکتا ہے. 2 کام کر لے, تیسرا کام نہیں بتاؤں گا. اور 2 کام بھی ایسے ہیں جو بالکل آسان. پہلا کام, اپنی نیت اور اپنے جذبے پہ نظر رکھ, ہر پل ہر پل ہر پل ہر لمحہ ہر لہجہ. حضرت نے فرمایا جب بھی نفس پہ ہاتھ رکھنا, دکھیارے کی عیادت کی نیت کر کے ہاتھ رکھنا. اگر اس نیت کے کر کے کرے گا 70,000 فرشتہ صبح شام تیرے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. اور جب بھی کسی کو ہدایات دینا, مریض کے تسلی کی بولوں کی نیت کر لینا. جو دکھیارے کو, روحانی ہے جسمانی مریض ہے, جو دکھیارے کو تسلی دیتا ہے, میرا رب کی رحمتیں اس پہ ایسے آتی ہیں جیسے شب قدر میں آتی ہیں. اللہ اکبر. کسی کو روحانی جسمانی طور پہ ہدایات دے رہا, سمجھا رہا, تو دکھیارے کی تیمارداری اور تسلی دینے کی نیت کر لے. تسلی دینے کی نیت کر, بڑی بات. میں خدمت والوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 چیزیں نہیں دیکھ. جس شعبے کی خدمت اللہ نے تسبیح خانے کی, وہ جھاڑو کی ہے, وہ بجلی کی ہے, وہ پانی کی ہے, وہ چٹائیاں سمیٹنے کی ہے, وہ کوئی بھی خدمت ہے, نہ جیب دے نہ گھڑی دے, صدقہ صدقہ. میرے پاس ایک سائل آیا, میں نے اسے جھانکا, اللہ کا اسے احساس ہوا, کشف کے دعوے تو نہیں کر سکتا, یہ ضرورت مند ہے. میں نے 100 کا نوٹ دیا. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کی گاڑی کو ہٹا دوں, اور بڑی عقیدت سے گاڑی کو نا ایک دم پیچھے ریس دی. پیچھے ایک بچہ میرا کھڑا ہوا تھا 2.5-3 سال, اور اسے پتا نہیں تھا, وہ اوپر چڑھا دیتا محبت میں, بعد میں توبہ استغفار کر لیتا. میں نے ایک دم بچے پیسے کھینچا اور اس نے گاڑی کو پیچھے کر لی, اور میں خاموشی سے دیکھتا رہا. میں نے کہا 100 روپے کام آیا. اور بندے گاڑی, اس نے کہا کیا کیا؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, حضرت کی گاڑی کو سیدھا کر رہا. گاڑی کو سیدھا کر. زندگی میں کہاں کہاں صدقہ ہے, کیا کیا صدقہ ہے. عجیب بات بتا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو اپنے مرشد کی خدمت کرے گا اتنا کہ اس کا دل خوش کر دے اور اس کے دل میں ٹھنڈک پہنچا دے,
اور یہ روایت کی ہے حضرت حبیب اعجمی رحمت اللہ علیہ نہ حضرت ذوالنون مصری نے، حضرت ذوالنون مصری سے سنا حضرت حبیب اعجمی نے،